ہم نے آپ کے وہ جذبے دیکھے تھے ووٹ کو عزت دو، ہم تو سمجھے کہ بھائی انقلاب آ گیا، اب بھائی جمہوریت حاوی ہوگی اور پنجاب میں ہمت آ گئی جمہوریت۔ کس حیثیت سے ہمارا چیف آف آرمی سٹاف باہر گھوم رہے اور بریف کیس میں وٹ جوک، یہ مذاق تھا۔ وہ تصویر جس نے بھی دیکھی، کون سا چیف آف آرمی سٹاف بریف کیس میں ریئر ارتھ منرل لے کے جائے گا، اور وہ مجھے ایک بہترین برانڈ سٹور لگ رہا تھا جس میں ایک مینیجر کھڑا بڑا خوشی خوشی دیکھ رہا تھا، ایک دکاندار بائر کو کہہ رہے کہ آجاؤ میرے پاس بڑی اچھی چیز ہے، یہ خرید لو۔ ناظرین، پچھلے دنوں ایمل ولی خان صاحب نے سینٹ میں کچھ ایسی تقریر فرمائی کہ جس کا نون لیگ نے کافی برا منایا۔ حالانکہ ایمل ولی خان صاحب نے سینٹ میں ساری آئینی باتیں کی، ان میں خفا ہونے والی کوئی بات نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں ان کا کیا کردار بنتا ہے، آئینی کردار کیا بنتا ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ امریکہ جاتے ہیں، یا کچھ اس طرح کی کچھ سخت باتیں بھی کی انہوں نے۔ آپ ذرا پہلے ویڈیو دیکھیے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اور ہم نے آپ کے وہ جذبے دیکھے تھے ووٹ کو عزت دو، ہم تو سمجھے کہ بھائی انقلاب آ گیا، اب بھائی جمہوریت حاوی ہوگی اور پنجاب میں ہمت آ گئی جمہوریت کو حاوی کرنے کی۔ پتہ نہیں تھا کہ جب آئینہ دیکھیں گے تو حافظ ہی حافظ ہوگا۔ آج کس حیثیت سے ہمارا چیف آف آرمی سٹاف باہر گھوم رہے اور بریف کیس میں وٹ جوک، یہ مذاق تھا۔ وہ تصویر جس نے بھی دیکھی، کون سا چیف آف آرمی سٹاف بریف کیس میں ریئر ارتھ منرل لے کے جائے گا، اور وہ مجھے ایک بہترین برانڈ سٹور لگ رہا تھا جس میں ایک مینیجر کھڑا بڑا خوشی خوشی دیکھ رہا تھا، ایک دکاندار بائر کو کہہ رہے کہ آجاؤ میرے پاس بڑی اچھی چیز ہے، یہ خرید لو۔ کس معاہدے کے تحت، کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے۔ This is, sorry to say, not democracy. The Minister of the Law Affairs is sitting there. کیا پارلیمان کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ آج تو آپ کو اور سعودی عرب کا معاہدہ ہو گیا، دنیا کو دکھا رہے ہو، دونوں کا معاہدہ کرایا گیا ہے، کیونکہ we know کہ پاکستان کے تھریٹس اور سعودی عرب کے تھریٹس کہاں سے پل ہو رہے ہیں۔ کیا ایک ہوشیار آدمی یہ جو 20 نکاتی پوائنٹ آج آیا ہے، باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں، یہ جو 20 نکاتی پوائنٹ اور جس میں بولا گیا ہے ٹرمپ نے کہ یہ ہمارے ساتھ پاکستان والوں نے مانا ہے، یہ کس پاکستان نے مانا ہے؟ I as a senator don't know it. یہ میرے سینیٹر دوست بیٹھے ہیں، کوئی بتا دے کہ یہ 20 نکات جو پاکستان جا کے مان چکا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مشورہ ہوا ہے، یہ حکومت والے بتا دے۔ تارڑ صاحب بیٹھے، انفیکٹ وہ بتا دے میرے خیال میں، I'm sorry to say، لیکن the facts are a bit different. تو I request the government کہ the prime minister اور chief جب بھی واپس آئے، I don't know آئے ہیں نہیں آئے ہیں، لیکن وہ جب بھی واپس آئے ایک جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے، اور یہ جو اتنا بڑا سودا ہو رہا ہے، اس سودے پہ جو سوداگر ہے، اور ہمیں پتہ ہے کون بنا ہوا ہے آج کل سوداگر، وہ پارلیمان کے سامنے پیش ہو اور وہ پارلیمان کو بتائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک خطرناک طرف جا رہا ہے ملک، کیونکہ ان 20 نکاتی نقطوں پہ تو عمل ہو جائے گا، میں اچھے تارے دکھائے گئے ہیں کہ فلسطین کو مان لیا جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حماس کو ختم کرنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں بچا، تو یہ ایک ڈرامہ کھولا گیا ہے۔ اور اس 20 نکاتی پوائنٹ کے بعد فوراً میری یہ بات یاد رکھے کہ آپ کے ملک والے یہ بھی شاید مان چکے ہوں، سعودی عرب بھی، کہ جو ابراہیم اکارڈ تھا کہ بھئی اب اسرائیل کو تسلیم کرو اور اب سب چلے گا۔ یاد رکھو میری یہ بات۔ اور پھر جو زہر ریاست پاکستان نے پچھلے 70 سال سے اسرائیل کے خلاف اپنے شہریوں کے اندر، دماغ میں اور دل میں گھسا چکے ہیں، اس زہر کا کیا کرو گے؟ اتنا آسان ہے کہ بھئی فیلڈ مارشل کو 4 تارے والے نہیں 6 تارے والے بھی ہوں،
لیکن جو ادھر ماحول بنایا گیا ہے یہاں پہ اسرائیل کو تسلیم کرنا آسان نہیں ہوگا. تو پھر یاد رکھیں یہ ایوان کہ اس دن یہ جو ابھی جس کی تعریفیں ہو رہی ہیں وہ چیف ہو یا وزیر اعظم ہو، اس دن ان کی یہ حالت ہوگی جو آج مودی کی ہو رہی ہے. میں میڈم چیئر سمجھتا ہوں کہ SIFC ایک غیر آئینی ادارہ ہے، اور یہ گورنمنٹ یا لا منسٹر مجھے بتا دے کہ آیا 18th امینڈمنٹ کے بعد SIFC کی حیثیت آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ مجھے پرویز انکل بتا دے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد آیا SIFC ایک دفعہ پھر فائنانشلی 1 یونٹ کی طرف پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں یا نہیں؟ آپ کے تمام تر فیصلے ایک ہی جگہ ہو رہے ہیں. آپ کی پنجاب کے ایگریکلچر پالیسی وہی SIFC بنا رہا ہے. آپ کا جو پنگ پالیسی بنایا اس کا کمیشن وہی SIFC کو ملا ہوا ہے. ریئر ارتھ منرلز وہی SIFC ڈیل کر رہے ہیں. آیا 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ عمل غیر آئینی ہے یا غیر آئینی نہیں ہے؟ میڈم میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں. اس کے بعد اب ایک اور میرا پارٹی کا بندہ باجوڑ میں ٹارگٹ ہوا، اس کو شہید کیا گیا. یہ حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی. ان کو میں نے ایک ریکویسٹ کی کہ خدا را مولانا خانزیب شہید کے واقعے پہ ایک لیٹر ان کا حکومت کا ہے، انہوں نے جوڈیشری کو لکھنا ہے چیف جسٹس کے کہ اس واقعے پہ ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن بنایا جائے. مجھے بتائیں یہ حکومت کیا ملوث ہو اس سب میں؟ سینیٹر صاحب میں اگر ملوث نہیں آپ ہو کنکلوڈ کریں، میں ان کو جواب میں بار یہ بات کر ان کو چکا ہوں. جواب کا موقع میں میڈم دے دیں. بس اب آپ میری کنکلوڈ کریں. انشاءاللہ سب باتیں پبلک انٹرسٹ کی ہوں گی. خیر ہے سر، ایک واقعہ تیرا کا واقعہ ہوا، مجھے 2 منٹ دے دو. تیرا کا واقعہ ہوا جی، تیرا پہ الگ بات کر لیجئے گا. اتنا پورشن ہو کے نہیں میڈم پھر کہاں ہوتا ہے؟ میں بار میڈم میرے ساتھ کیا ہوتا ہے ادھر. ناظرین کا ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ویڈیو میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ایمل ولی خان صاحب جو ہیں وہ سینٹ میں بہت زیادہ انہوں نے جذباتی ایک تقریر کی. خیر جذباتی تو اسے نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ آئین جو اور آئین بیسڈ تقریر اسے کہہ سکتے ہیں. یعنی پاکستان کا آئین تو یہی کہتا ہے کہ جو کچھ موصوف فرما رہے تھے، اور انہوں نے پھر فوج پر بھی تنقید کی اور فوج کو اپنے دائرے کے اندر رہنے کی انہوں نے بات کی. تو اس پر جو ہے وہ نون لیگ والے کافی چراغ پا ہیں اور وہ بڑے اس کو جواب دینے کے لیے اتاولے ہو رہے ہیں ایمل ولی خان صاحب کو. ناظرین کرام یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ گزشتہ ادوار میں جو ہے وہ نون لیگ یہ اور یہ سارے کے سارے PDM میں ایک ہی رول ادا کر رہے تھے. اب کچھ لوگ ان میں سے انقلابی بن رہے ہیں اور ایمل ولی خان صاحب بھی ان میں شامل ہے. تو یہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ کچھ اور باتیں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ان کا جی چاہتا ہے یہ اپنی جو ٹون ہی چینج کر دیتے ہیں. اور آرمی چیف صاحب کو انہوں نے امریکہ کے دورے کے حوالے سے ان پر آرمی چیف تنقید یہ بھی کی کہ انہوں نے کہا کہ جی ان کا کیا کام بنتا ہے، امریکہ جا رہے ہیں وہ، اور بریف کیسوں کی کچھ باتیں ہوئی اور کچھ اس طرح کی دکانداری کی باتیں بھی کی، جیسا کہ آپ نے سن بھی لیا. تو اب چاہیے یہ کہ یہ سینٹ میں چونکہ یہ بیان دیا ہے انہوں نے، تو حکومت کو چاہیے کہ بجائے ان پر تنقید کرنے کے وہ ان اصل حقائق کی طرف بھی آئیں کہ آرمی چیف نے وہاں پر کون سی سوداگری کی یا وزیر اعظم صاحب نے کون سی سوداگری کی، خدا نہ خواستہ جس طرح ایمل ولی خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں. تو مجھے امید یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی یہ کلیریفیکیشن جلد آ جائے گی. سنا تو یہ ہے کہ طلال چودھری نے جو ہے وہ اس پر کافی ایک بڑکیلی قسم کی ایک پریس کانفرنس کی ہے. دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اور وہ بھی آپ کی خدمت میں ضرور رکھوں گا. میں ناظرین کرام ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ آپ کا حامی اور ناصر.